کہ آپ نے عالمی یوم مزدور کے موقع پر ایک خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا۔ آج مجھے فخر ہوا کہ میں بطور چیئرمین ریاست آزاد جموں و کشمیر جس تنظیم کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، اس تنظیم نے ایسے خوبصورت چہروں کو جنم دیا جنہوں نے اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے اصلاح و احوال کے بارے میں سوچا، ان کے لیے تدبیر کی اور ان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کو اپنی طرف سے اور تنظیم کی طرف سے خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس موقع کے اوپر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک بٹھے کے مزدور کا پوتا ہوں۔ میرا نہ باپ جاگیردار تھا، نہ میرا دادا، نہ میرا نانا، ہم کوئی سرمایہ دار لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور آج بھی ہمارے ابا و اجداد بھی بٹھے کے اوپر مزدوری کیا کرتے تھے۔ جس گھر کے اندر میں آج رہ رہا ہوں، اس کے اندر لگنے والی اینٹیں بھی اسی بٹھے سے آئی ہیں جہاں پہ میرا دادا مزدوری کیا کرتا۔ تو میں آج اپنے مرحوم دادا سمیت دنیا بھر کے، ریاست بھر کے اور مملکت متحدہ پاکستان کے تمام محنت کشوں اور مزدوروں کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کی ان لازوال جدوجہد اور قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہم اس کے اوپر بات کر سکیں اور گفتگو کر سکیں۔ میں تاریخی پس منظر پہ جاتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مزدوروں کے لیے جو تحریک کا اعلان ہوا، جو شکاگو کے جو مزدور تھے، اس سے پہلے بھی 29 اپریل 1865 کے اندر ریاست جموں کشمیر سری نگر کے اندر ٹیکس بڑھنے کے اوپر مزدوروں نے ہڑتال کی کال کی، جس کے اندر تاریخ میں یہ نظر آتا ہے کہ 28 لاشیں اٹھی۔ تو ہمیں نظر آتا ہے تاریخ سے کہ وہاں سے مزدوروں نے آواز اٹھائی جو آگے چلتے چلتے پوری دنیا کے اندر پھیلی۔ تو میں ریاست جموں کشمیر کے ان لوگوں اور سری نگر میں قربانیاں پیش کرنے والوں کو بھی خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کی وہ لگائی ہوئی شمع آج پوری دنیا کے اندر روشن اور اپنے حقوق کی جدوجہد کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ چونکہ میرا تعلق جموں کشمیر پیپلز فرنٹ فیڈریشن سے ہے، بہت سے دوستوں نے بات کی اور ہم ماضی کے اندر بھی یہ کہتے ہیں اور آج بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد ایسا پروگرام، ایسا مشن اور ایسا منشور اور دستور لے کے آئی جو مزدوروں کے حقوق کی دائی تھی۔ ہم صرف یہ کہتے نہیں کہ ہم نے مزدوروں کی بقا کی جنگ لڑنی ہے، بلکہ ہم نے عملی میدان کے اندر یہ ثابت کر کے دکھایا۔ میں اس واقعے کو ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی قیام عمل ہو رہی تھی، تو جب 300 لوگوں کا گروہ ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو جب صحافی نے ذوالفقار علی بھٹو سے پوچھا کہ بتاؤ پاکستان پیپلز پارٹی کیا ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ مظلوم کی آواز، کسان کا پسینہ اور غریب کی تپتی ہوئی چھت پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم نے بنیادی منشور اس نعرے کے ساتھ روٹی، کپڑا اور مکان، جو ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کو اپنا ایک اولین نعرہ بناتے ہوئے غریبوں کی اور مزدوروں اور محنت کشوں کی جدوجہد کا آغاز کیا اس مملکت خدا داد پاکستان میں۔ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس لیے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ 5 جنوری 1975 کو انہوں نے لیبر ریفارم کر کے مزدوروں کو یہ یاد دیا کہ آپ اپنے فیکٹریز کے اندر اپنے حق کی ملکیت رکھیں۔ اگر میں غلط نہیں تو 12% حق مزدوروں کو دیا گیا کہ وہ اپنی فیکٹری کے اندر حق کی ملکیت رکھیں، اور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو یہ واضح پیغام دیا گیا کہ آپ کی اجارہ داری مزید نہیں چل سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ 20 لاکھ سے زائد لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں روزگار فراہم کیا، جو اس بات کے ایک نصب العین تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر طبقے کی نمائندہ جماعت بن کے ابھری،
ذوالفقار علی بھٹو آپ کو یونین بنانے کا معاملہ ہو، جناب آپ کے صدر یہاں تشریف فرما ہے، اور میں آج آپ کو یہ بات بابر کروا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تحفہ بھی آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا ہے، آپ کو ایسوسیشن بنانے کا حق، آپ کو تنظیم بنانے کا حق، تاکہ آپ اپنے حقوق کا تحفظ بہتر طریقے سے کر سکیں، یہ تحفہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا۔ میں اس موقع کے اوپر جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی، دوستوں اور ساتھیوں، سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے اندر 400% تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا گیا، اور کوئی جماعت یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ اس ریاست کے اندر یا اس ملک کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑھ کر کسی نے بہتر طریقے سے مزدوروں کے حقوق کی ترجمانی کی ہو۔ ہم صرف نعرے مارنے کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ہم نے عملی اقدام کر کے یہ ثابت کیا کہ مزدوروں کی نمائندہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی۔ ہم نے اسی پالیسی کو بڑھاتے ہوئے مزدوروں کے لیے مفت پلاٹ اور لیبر ہاؤسنگ اسکیم کا اجرا کیا۔ یہ بھی آپ کو تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی، اس کی موجب بھی پاکستان پیپلز پارٹی بنی۔ اور ابھی ریسنٹلی جو ہماری زرعی زمینیں تھی، اس کے لیے ہم خواتین کا کارکن بل لے کے آئے، جس کے اندر خواتین کو جنوبی ایشیا کا یہ ایک بہت بڑا بل تھا جس کو ہم نے قانون کا درجہ دے دیا، اور خواتین کو یہ موقع میسر ہوا کہ وہ زرعی زمینوں کے اندر اپنی مزدوری کر کے اس کو تحفظ فراہم کریں، اور ان کو لیبر کا درجہ اس کے اندر ملا۔ یہ بھی اس کو قانون بنا کے پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا، اور ان کو اس کے ساتھ ساتھ صحت کی مفت سہولیات فراہم ہوئی، جس کے ساتھ ان کو سماجی تحفظ ملا، شناخت ملی اور مفت صحت کی سہولیات ملی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وہ انقلابی اقدام تھا کہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بنیادی منشور کے اوپر آج بھی قائم۔ مزدوروں کے بچوں کے لیے عام تعلیم، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں لیبر کورٹس کا اجرا۔ میں اپنے مزدوروں بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو حق کے دفاع دینے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے لیبر کورٹس کا قیام کیا، اور جو ایک بہت بڑا اس دنیا کے اندر ایک انقلابی اقدام تھا، اور لیبر کورٹس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو نے 2014 کے اندر ایک بینظیر امپلائی اسٹاک آپشن اسکیم کا اجرا کیا، جس کے اندر مزدوروں کو 12% حصہ دینے کا اعلان کیا، اور جس کے اندر یہ تھا کہ جو 50% اس کمپنی کا پروفٹ تھا وہ مزدوروں کو ریٹائرمنٹ سے پہلے دیا جاتا تھا اور ریٹائرمنٹ کے بعد وصول کر لیا جاتا تھا، اور جو ہماری وزارت نجکاری ہے جو اس کے اندر رہ کے یہ سارا کام ہوتا تھا۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا تاریخ کے اندر وہ اقدام تھا جنہوں نے مزدوروں کو اس ملک کے اندر ایک بوسٹ دیا۔ مجھے آج بہت خوشی ہوئی اپنے مزدور بھائیوں کو اپنے درمیان دیکھ کے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ آج آپ کا عالمی دن، اور آج کے مہمان خصوصی بھی آپ کے، میزبان بھی آپ ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہی ساری رونق۔ اور ہم جموں کشمیر پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی یہ تعریف رہی کہ حقوق مزدور ہو تو پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن نظر آئے گی، صحافیوں کے حقوق کی بات ہو پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن نظر آئے گی، اساتذہ کی یا طالب علموں کی بات ہو تو پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن نظر آئے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جموں کشمیر پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے ہر دور کے اندر ہر طبقے کے پیچھے ہوئے مظلوم طبقے کی نمائندگی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور ایسے نوجوانوں کو جنم دیا اور ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ کسی وقت بھی کہیں بھی کسی بھی طبقے کی نمائندگی کرنے کے لیے ہم وقت کوشاں رہتے ہیں۔ اور میں آخر میں دوبارہ اپنے جو دوست احباب ہیں یوتھ کے، پی ایس ایف کے، بنظیم فورم کے، ردیف بشیر صاحب، حسن کاشف صاحب اور دیگر جو احباب جو ان کی ٹیم کے ساتھ جنہوں نے خوبصورت پروگرام تشکیل دیا، میں آپ کو خراج تحسین و تاج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں۔ اور ایسے دنوں کو منانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ایک جہد زندہ رہتی ہے، لوگ اقتدار کے مزے بھی لے لیتے ہیں۔ بہت سی جماعتیں اپنے منشوروں کے اندر یہ تو ضرور رکھتی ہیں کہ ہم فلانے
لوگوں کی حقوق کی بات کریں گے کہ لوگ اقتدار کے اندر آ کے بھول جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ جیسا کہ میں نے آپ کو چند وہ ایسے کارنامے گنائے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا امتیاز رہے، اور ہم نے جو اپنا بنیادی فلسفہ نظریہ بھٹوازم کے اوپر پیروکار رہتے ہوئے دیا تھا، اور الحمدللہ ہم بہت حد تک اس میں کامیاب ہوئے، اور مستقبل قریب کے اندر بھی مزدوروں کی بقا کی جنگ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس نعرے کے ساتھ ہم جاری و ساری رکھیں گے، اور میں اپنی تنظیم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی نئے عمل کو آگے اپناتے ہوئے کہ مزدور ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ ہر میدان عمل میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخری بات طلبہ یونین کے اوپر کرتا چلوں کہ جیسے پیپلز پارٹی نے میں نے آپ کو بتایا کہ مزدوروں کے حقوق کی بات کی، ویسے ہی طلبہ یونین کے لیے بھی آرڈیننس پاکستان پیپلز پارٹی میں کون سی بات کروں، کس کس کارنامے کی بات کروں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس پیچھے ہوئے طبقے، اس محروم طبقے کی نمائندہ جماعت بن کے ابھری تھی، اور ہم امید واسق رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ کے حقوق کی جنگ بہتر انداز اور بہتر طریقے سے لڑی جائے گی۔